الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں اللہ کے فضل سے فرقہ واریت کی لعنت سے نکل آیا ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کا احسان ہے، فضل ہے کہ جس نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں قرآن بیان کروں، صحیح حدیث بیان کروں جی، اور بغیر کسی کے ڈر کے، بغیر کسی کی پریشرائز ہونے کے، کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ قرآن صحیح حدیث جو انتھینٹک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری سنت ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے قرآن ہے اور میرے اہل بیت ہیں، میری اطرت ہے۔ تو اس نسبت سے بات کرنی تھی۔ پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں آپ بھائیوں کو کہ میں دیوبندی نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی، کہ دیوبندی یہ ایک فرقہ ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ بریلوی بھی ایک فرقہ ہے، اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے، ٹھیک ہے جی، شیعہ تو ہے ہی ہے۔ تو میرا کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، تفرقے میں نہ بٹو۔ تو میرا جو عقیدہ ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث والے کو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ تفرقے میں نہ پڑو، تو میرا کوئی فرقہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اہل سنت منہج پر ہوں میں تمام انبیاء مرسلین کے بعد، اور خاص پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد جس ہستی کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جن کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے خلافت میں، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر مولا علی علیہ السلام ہیں اجمعین۔ تو کیونکہ دیوبندیت میں نے پہلے بھی اعلان کیا کہ میں دیوبندی نہیں ہوں، کیونکہ المحند المفند کے جو قائد ہیں وہ قرآن و سنت کے منافی ہیں جی۔ اسی طرح احمد رضا خان صاحب جو بریلوی کے بڑے علماء ہیں، بریلوی شریف میں بھی ان کی مدفن ہیں، تو انہوں نے جو فتوے لگائے اس بنا پر بھی میں نے علماء دیوبند کو لیو کیا۔ اور اسی طرح یہ علماء دیوبند کے اور بھی بڑے معاملات ہیں، خیر وہ بات لمبی ہو جائے گی، اس پر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو انجینئر مرزا علی صاحب جو ہیں حافظہ اللہ تعالی، ان سے میرا جو علمی اختلاف ہے، تحقیقی اختلاف ہے، اصولی اختلاف، اصول پر تو کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں۔ اور مجھے ایکچولی نا بہت زیادہ نا واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے تھے کہ آپ دیوبندی تو آپ نے رجوع کر لی ہے، 6 ماہ تو آپ دیوبندی رہتے ہیں، 6 ماہ پھر آپ انجینئر مرزا علی کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو یہ میں اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ وہ 1 ماہ سے مسلسل مجھے میسیجز کر رہے ہیں، تو میں نے آخر فیصلہ کیا کہ میں کلیئر کر دوں جی، کلیریفیکیشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ تو انجینئر مرزا علی سے میرا علمی اختلاف ہے، تحقیقی اختلاف ہے، کیونکہ انجینئر مرزا خود کہتے ہیں کہ ایک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ قول پیش کرتے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ صحابہ میں بھی اختلاف ہوا آپس میں، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کیوں؟ کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ان پر وحی اترتی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، صحیح حدیث ہے۔ تو علمی اختلاف ہے۔ اب علمی اختلاف کیا ہے؟ نمبر 1 کہ ریسرچ پیپر 5B جو انجینئر مرزا علی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا جو مرتب کرتا ہے، ان کی اپنی تصنیف تعلیف اور صحیح حدیثیں بھی اس میں ہیں، مگر اس میں ضعیف حدیثیں ہیں، ضعیف حدیثیں ہیں، ضعیف ہو یا ضعیف ہو۔ اور میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں کہ میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہوں، اہل بیت کے ساتھ ہوں، ہاں جی، جو مولا علی علیہ السلام کے اگینسٹ آئے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں،
یہ میں کلیئر کر دوں تاکہ میرا بھی مقدمہ کلیئر ہو جائے، میرا بھی سٹانس کلیئر ہو جائے، میرا بھی موقف کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی. اور یعنی کہ مولا علی علیہ السلام کے اگینسٹ جو لڑنے کے لیے آتے رہے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اس لیے میں مولا علی کے ساتھ ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، میں مولا علی کے ساتھ ہوں. اور حضرت معاویہ جو تھے وہ خطا پر تھے، یہ میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ جمہور علماء کی، محدثین مفسرین کی سٹیٹمنٹ ہے. اور ایک علامہ عینی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ رحمہ اللہ تعالی، ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو امیر شام کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجتہد تھے وہ ناصبی ہیں. تو سر میں ناصبی نہیں ہوں، میں اللہ کے فضل سے نہ ناصبی ہوں نہ ناصبی، میں ہوں اللہ کے فضل سے قرآن و صحیح حدیث کا داعی اور خود بھی عمل کرتا ہوں. تو وہ جو بات ہے نا سر پیپر 5B میں جو ضعیف حدیثیں ہیں، جی مرزا علی صاحب کا جو سٹانس ہے، ان کا موقف ہے نا کسی محدث کو، مثال کے شعیب ارناؤت رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح البانی ناصر الالبانی رحمہ اللہ تعالی محدث اعظم سعودی عرب میں گزرے ہیں، اور اسی طرح غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے زبیر العزیز صاحب رحمہ اللہ تعالی، کسی نہ کسی محدث نے اس حدیثوں کو ٹھیک کہا ہے، کسی نہ کسی محدث. تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے، فضائل اعمال میں حالانکہ فضائل اعمال کا میں دیوبندی تو ہے نہیں ہوں، مگر بات تو سچ کرنی، میں فضائل اعمال کو دفاع کرنے کے لیے ادھر بیٹھا، کیونکہ اس میں کہانیاں بھی ہیں، موضوع حدیثیں، جیسا کہ 555 ہجری میں احمد رفاعی صاحب کا ایک مشہور قصہ ہے کہ 90 لاکھ لوگوں نے دیکھا نبی اسلام نے ہاتھ مبارک نکالا. تو یہ جھوٹ ہے، اس وقت تو 90 لاکھ کا مجمع سر ہے ہی نہیں تھا. دوسری بات ہے کہ یہ کسی صحیح حدیث ہے، یہ جس سند سے ثابت نہیں، جھوٹ ہے. اور مفتی تقی عثمانی بلکہ مفتی سعید جو اسلام آباد کے ہیں، جنہوں نے عمران خان کا جنازہ کہہ رہا ہوں نکاح پڑھایا تھا، وہ جناب کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، یہ واقعہ جو فضائل اعمال میں ہے، یہ افضال صدقات میں آئی تھنک سو. تو جناب میں فضائل اعمال کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھا، میں کلیئر کر دوں، نہ ہی فضائل سنت کا، مگر فضائل اعمال میں ایسی حدیثیں ہیں جس کو شیخ زکریا صاحب کے نزدیک وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی محدث نے اس حدیث کو ٹھیک کہا ہے. تو پھر انجینئر صاحب آپ کی یہ مسٹیک ہو سکتی ہے علمی، کیونکہ میں جب دیوبندیت کی طرف جب گیا ہوں نا واپس، تو آپ ہی کی رسالہ پیپر 5B کی وجہ سے میں واپس گیا تھا، کیونکہ اس میں کسی نہ کسی محدث نے اس کو ٹھیک کہا ہے. اس کو پلیز آپ کلیئر کریں، یہ میری آپ سے گزارش ہے جی. جو ضعیف حدیث ہے اس کو نکال دیں، مقدمہ سٹرانگ ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بعض ناسبی بلکہ بعض جو اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت معاویہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ معاویہ کو ہادی بنا مہدی بنا. حالانکہ یہ انجینئر صاحب کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے اور واقعی ہے، مگر البانی شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو ٹھیک کہتے ہیں. تو میں اس چکر میں نہیں پڑا کہ کون، یعنی کہ میں تو مولا علیہ السلام کے ساتھ ہوں، میں کلیئر کر رہا ہوں، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضعیف حدیث قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں کسی نہ کسی محدث نے ٹھیک کیا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کسی نہ کسی محدث نے ٹھیک ہے، تو بندہ کدھر جائے؟ یہ میرا معصومانہ ایک سوال ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو زندگی دے جی، سب کو زندگی دے، کیوں جی. مگر علمی اختلاف، تحقیقی اختلاف یہ رہے گا. اور اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو مفتی انیب قریشی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زہر پینے والی روایت آپ کہتے ہیں ضعیف ہیں، مگر یہی ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ترک رفع دین فی الصلاۃ،
حالانکہ میں رفع الدین کا قائل ہوں، میں رفع الدین کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، رکوع میں جاتے اٹھتے رفع الدین، وہ والا نہیں کہ جو عید والے دن، عید والے دن جو رفع الدین ہے نا، اس کو بھی مولانا اسحاق مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو احناف جو چھ زائد تکبیرات کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح حدیث میں ہے۔ یہ مولانا اسحاق مدنی صاحب کا سانس ہے، مگر انجینئر صاحب کا موقف اہل حدیث والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جناب بات یہ ہے کہ ترک رفع الدین فی الصلاۃ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو بھی کسی نہ کسی محدث نے ٹھیک کہا ہے، جیسے البانی ہو گئے اور بھی ائمہ محدثین نے اس حدیث کو ٹھیک کہا ہے۔ تو بندہ کدھر جائے؟ کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر نہیں آنا، ادھر نہیں آنا، یہ جگہ نہیں ادھر، چلیں آپ یہ جناب میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ انجینئر مرزا علی بھائی حافظہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے ریسرچ پیپر 5B کو کسی نہ کسی حدیثوں کو کسی نہ کسی محدث نے ٹھیک کہا ہے، جو صلح حسن ہوئی ہے، جو شرائط ہیں اہل حدیث والوں کے آگے، دیوبندی یہ ہیں، بریلویوں کے آگے تو آپ شرائط پیش کر سکتے ہیں، اور یہ ضعیف حدیثیں، کیونکہ وہ خود ضعیف حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں، مگر جو قرآن صحیح حدیث کا داعی ہو اس کے آگے آپ پیش نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک یعنی کہ رکھیں نا، کیا اسے کہتے ہیں، اصول رکھیں، اسی اصول مبادی پر بات کریں، اصول ایک ہو، ٹھیک ہے جی، اصول ایک ہو۔ اسی طرح جناب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اور بھی علمی اختلاف ہیں، کہ جمعہ کی، یہ علمی اختلاف ہو رہا ہے، کوئی ذاتی نہیں ہو رہا، میں پہلے کلیئر کر دوں، جمعہ کی جو ہیں 2 اذانیں ہیں جو صحیح حدیثوں میں، مگر انجینئر مرزا علی بھائی کہتے ہیں کہ جمعہ کی ایک اہل حدیث والے پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ نہیں سر، بخاری میں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے دوسری اذان شروع کی، مجمع زیادہ ہو گیا تھا، سر ہے جڑا مجمع ہے نا پاکستان اونتے بہت ہی زیادہ ہے، اونتے 2 اذانیں 3 اذانیں ہونی چاہیے، مگر دوسری اذان یہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین، اللہ کے نبی نے فرمایا میری سنت کو پکڑو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء یعنی کہ ابو بکر عمر عثمان والی، ان کی سنت کو اپناؤ، لازم پکڑو۔ تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، ہم نے اس کو اپنانا ہے، اور سعودیہ میں بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، وہ 2 اذانیں پڑھتے ہیں، میں 2 اذانوں کا قائل ہوں جمعہ کی، مگر ہمارے ہاں یہ غلط ہے، دیوبندی بریلوی غلط کرتے ہیں، پہلے تقریر کرتے ہیں پھر 2 خطبے عربی میں تیز پڑھتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، جو بیان کر رہے ہوتے ہیں بعض نصیحت وہ قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، سر دیوبندی بریلویوں کو پکی دے رہا ہوں، ہاں جی، علمی پکی، قرآن صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے بعض نصیحت، جو آپ خطبے دیتے ہیں اتنی اسپیڈ سے دیتے ہیں سمجھ نہیں آتی، اور وہ بھی صحیح حدیث سے ہٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ صحیح حدیث کے الفاظ اور ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، یہ پورے الفاظ ہیں، پلیز آپ جائیں، ادھر بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب میں دیوبندی تو ہے ہی نہیں ہوں، حالانکہ میرے پاس ڈگری ہے، میرے پاس سند ہے، یہ میرے پاس سند ہے جناب، یہ سند ہے کہ میں عالم دین میں اللہ نے مجھے بنایا، مگر میں ایسا عالم نہیں بننا چاہتا جو کہانیوں پر ہو، جو فرقہ کہانیوں پر مشتمل ہو۔ بریلوی بھی ایسے ہی ہیں، بریلویوں میں بھی کہانیاں ہیں، وہ میں بیان کروں گا ود دا پیسج آف ٹائم آگے انشاءاللہ تعالی، مگر ادب پہلے ہے، آداب پہلے ہیں، مذاق نہیں اڑانا کسی کا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تم کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو، تمہارے سچے خدا کو برا کہے گا، ادب آداب کے ساتھ، ایڈیکیٹس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح انجینئر مرزا جو ہیں وہ اور بھی معاملات میں اکاری تکبیر ہے جی، ایک دوری تکبیر ہے، ایک اکاری ہے، اکاری بھی ثابت ہے، دوری بھی ثابت ہے، مگر انجینئر مرزا صاحب جو ہیں وہ دوری تکبیر کہنے کے قائل ہیں، ہاں جی، اکاری تکبیر کہنے کے قائل ہیں، حالانکہ وہ بھی صحیح حدیث میں ہے۔ تو ایسی اور کئی باتیں ہیں جو اس کو میں کلیئر کر رہا ہوں کہ وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ باقی انجینئر مرزا علی صاحب کا کوئی فرقہ نہیں ہے جی، یہ میں کلیئر کر دوں،
کوئی ان کی مسجد نہیں ہے، کوئی ان کا مدرسہ نہیں ہے، کوئی ان کی چندہ کاپی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر جو دیوبندی اور بریلویوں کی باتیں کچھ ہیں، سب کو زیرو ملٹی پلائی سے ہم نہیں کر سکتے سب کو. وہ چشتی رسولہ والا واقعہ، میں تو پہلے بریلوی علماء سے کہوں گا یار لا الہ الا اللہ چشتی رسولہ نعوذ باللہ یہ واقعہ اس کو اپنی کتاب سے نکالیں کہ یہ قرآن و سنت کے منافی ہے، ایبسلوٹلی قرآن و سنت کے منافی ہے. مگر انجینئر مرزا علی بھائی حافظ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ یہ حافظ اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ سب کی حفاظت کرے. میں وہ بندہ ہوں بھائی کہ جس نے فرنٹ پر آ کے جب انجینئر مرزا علی بھائی پر قاتلانہ حملہ ہو نا 5واں، میں نے لا کے لیڈ کیا، میں نے کہا غلط کی ہے یار. علمی آپ جواب دیں انجینئر بھائی کو، یا تحقیقی یا جو بھی آپ کا اختلاف ہے، اعتقادی آپ کا اختلاف ہے، آپ جواب دیں ویڈیو کی شکل میں. آپ بندے بھیجتے ہیں جی جا کے اس کو مار دو، یہ غلط ہے نا. پھر آپ جو ہیں یہ جو مفتی سمر عباس قادری صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے گالیاں دیں. گالی نہیں دینی چاہیے، کسی عالم کو زیب دیتا ہے گالی دینا، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے. آپ لوگ کیونکہ بریلویت کو چھوڑ رہے ہیں اور دیوبندیت کو چھوڑ رہے ہیں، اس لیے علماء گالیوں پر آ گئے. مفتی عبدالواحد قریشی حافظہ اللہ تعالی، اس دن میں بیان سن رہا تھا، اتنی غلط بات کی اس بندے نے کہ میں کہا یار تمہیں شرم نہیں آتی. میں نے کمنٹ کیا ہے مفتی عبدالواحد قریشی کو انجینئر علی مرزا صاحب کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ تمہاری شلواریں اب گیلی ہونے والی ہیں. یار یہ آپ کے علماء کے حال ہیں، آپ علمی جواب دو. ہے جی انہوں نے الزام لگایا کہ امی عائشہ صدیقہ پر، الزام نہیں لگایا، وہ ریفرنس دے رہا ہے. سر بول وہی جو سچ ہے، یعنی کہ حق ہے. تو ہم نے بات حق کرنی ہے، سچ کرنی ہے. ہاں کسی کو بری لگے، کسی کو کڑوی لگے، ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح انجینئر بھائی جو ہیں ہمارے، ان میں جو علمی اختلاف، ان سے تحقیقی اختلاف ہے. آمین بالجہر کی بھی حدیث آتی ہے، آمین بالسر کی بھی حدیث آتی ہے، ٹھیک ہے جی. اور آمین بالسر کی جو روایت ہے یا حدیث ہے، اس کو بھی کسی نہ محدث نے ٹھیک کہا ہے، ٹھیک ہو گیا. کسی نہ کسی محدث نے اس حدیث کو ٹھیک کہا ہے. تو بندہ پھر کدھر جائے؟ ہاں یہ کہ صحیح حدیث میں تو ہے آمین بالجہر، مگر آمین بالسر، آہستہ آمین جسے کہتے ہیں، وہ بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کا بھلا کرے. اور اسی طرح جو سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے ہاتھ رکھتے ہیں، جیسے ٹھیک ہے بخاری میں، مگر جیسے احناف کرتے ہیں وہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے. میں نے خود تحقیق کی ہے اس پر، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے جی. تو علمی اختلاف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اپنی بھی اصلاح ہو، ان کی بھی اصلاح ہو. کیونکہ ہم انجینئر مرزا علی کے، میں اپنی بات کروں، مقلد تو نہیں ہوں نا، نہ ہی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقلد ہوں جی. جیسے مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے ابھی ایک بیان میں کہ جی 1200 سال سے تقلید ہوتی آ رہی ہے. اور بھائی جھوٹ بولتے ہیں آپ، اللہ سے ڈریں. 1200 سال سے پہلے ایک تقلید ہوتی تھی کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یا امام مالک، یا امام شافعی، یا احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اجمعین، ان میں سے کسی نے کہا تھا کہ ہماری تقلید کرنا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ، نہیں کہا تھا. پھر کیوں فرقے بن گئے؟ 4 مسئلے کہاں سے آ گئے؟ 4 مسئلے بدعت ہیں، دین میں نئی ایجاد ہے، یہ بدعت ہیں. ہاں جی اگر آپ کہتے ہیں یہ چاروں حق پر ہیں تو فجر آپ شافیوں کے پیچھے پڑی ہے، بلکہ جنگ لڑائی ہوئی ہیں بھائی، لڑائی ہوئی ہیں رفع دین پر، احناف کی اور شافیوں کی آپس میں. قتل تک ہوئے ہیں سر. مفتی طارق مسعود بھائی کیا کرتے ہو یار آپ؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقلید کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود فرمایا ہے اگر میری بات قرآن و سنت کے اگینسٹ ہو، میری بات کو دیوار پر دے مارو.
جب صحیح حدیث مل گئے تو ہم اس پر عمل نہ کریں. ہاں ایک احناف کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرنا چاہیے. جو صحیح حدیثیں ہیں جیسے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں اس کا میں قائل ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل سے, ہونا بھی چاہیے, مگر یہ کہ جھوٹ کو غلط کو غلط, صحیح کو صحیح کہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح جو ہیں علی بھائی جو ہیں انجینئر مرزا صاحب جو ہیں ان سے علمی اختلاف ہے, مگر میں تو کہوں گا کہ میں ان کی اکیڈمی جا کے اس کے سامنے بیٹھ کر جی, جیسے ادھر مفتی عبدالواحد قریشی ہے تو یوں کر رہے تھے, یہ ریسلنگ ہو رہی ہے. مفتی عبدالواحد قریشی دیوبندی مناظر کو کہہ رہے تھے کہ علی انجینئر کو میرے مرد کا بندہ سامنے آ, یہ کیا پٹ پٹاکا ہو رہا ہے, کوئی ریسلنگ کرنی ہے WWF یہ WWE اے کام کر رہے تھے, جاؤ ریسلر نہ لڑو, پلوانا لڑو, یہ کیا ہے یار. اب آپ بدتمیزی پر آ گئے, گالی پر آ گئے. شیم آن یو مفتی عبدالواحد قریشی, اور شیم آن یو مفتی طارق مسعود. ایک طارق جمیل ہیں جی حافظہ اللہ تعالی, جن سے میری محبت ہے, وہ میں ان سے ملنے کے لیے گیا, میرا رابطہ بھی ہے اور رابطہ رہے گا انشاءاللہ. مولانا کو بلکہ میں دعوت دوں گا, مولانا آپ میرے گھر آئیں. بلکہ یہ بات چلی تھی ابھی پچھلے دنوں, ہاں جی, لوگ کہہ رہے تھے یہ جھوٹ بول رہا ہے. دیکھ لیں, میں جب مولانا طارق علی صاحب کے پاس نہیں گیا تھا نا, لوگ کہتے تھے جھوٹ بولتا ہے, اپنی طرح سے باتیں بتاتا ہے کہ میرا رابطہ ہے ان سے. جب میں گیا تو اچھا ہے جی شہرت ہے. ابھی مولانا طارق علی صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں میرے گھر تشریف لائیں, تو یہ کہہ رہے ہیں ایسی. جب وہ آ گئے نا پھر ان کا اچھا واقعی آ گئے نا. یعنی کہ یہ لوگ کتنے جاہل قسم کے اسٹوپڈ لوگ ہیں یار, کہ ان کو سمجھ نہیں آتی جاہلوں کو. اتنی لٹریسی ہمارے پاکستان میں. خیر یہ ایک ایشو ہے. مولانا طارق علی صاحب نے کبھی یہ مولانا طارق علی صاحب کہتے ہیں دیوبندیت کے چولے سے نکلو, اٹ مین کہ مولانا دیوبندی نہیں ہیں, دیوبندی مدرسے سے پڑھے ہیں مگر وہ تبلیغی ہیں. کیوں جی 6 نمبر اشفاق نمبر جی, ہم نے سارے عالم کے سارے انسانوں میں دین پہنچانا ہے, دین آئے گا محنت سے. کبھی رائے بینڈ والوں نے دیوبندیت کا ذکر نہیں کیا سر, کبھی رائے بینڈ والوں نے یہ نہیں کہا کہ دیوبندی بن جاؤ. میں اپنے تبلیغی بھائی جو جیلوں میں کراچی میں, ملتان, عبدالی مسجد والے, پنڈی والے, میں سب کو کہوں گا یار آپ دیوبندیت اپنے آپ کو شو نہ کرو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب آپ دیوبندی شو کرتے ہو نا تو پھر آپ ایک فرقے میں پڑ جاتے ہو, کنویں کے مینڈک کی طرح. پھر آپ تبلیغ کا, دین اسلام کا کام نہیں کر سکتے ہو. یار میں نے ہر سال 4 ماہ اللہ کے فضل سے لگائے ہیں. تفقد ہوا 7 ماہ کا ساؤتھ افریقہ, اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے جی, اللہ کے فضل سے. ھذا فضل میں ربی. مگر میں نے اللہ کے فضل سے جب قرآن صحیح حدیث پڑھنا شروع کیا, کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہے, میں ان فرقوں سے نکل گیا ہوں. اور میں جب واپس آیا تھا دیوبندیوں کے پاس تو میں پھر کلیئر کر دوں انجینئر بھائی, وہ آپ نے کہا تھا کسی نہ کسی محدث نے ٹھیک کہا ہے. اس وجہ سے میں کہ اچھا فضائل اعمال بھی جی کسی نہ کسی محدث نے ٹھیک کیا ہے, بریلوی بھی کہتے ہیں ہمارے قائد کو بھی کسی نہ کسی نے ٹھیک کہا ہے. تو اس مسکنسیپشن کی وجہ سے, اور بھی کچھ 1-2 باتیں تھیں کہ ان کی تھریٹس تھیں, ان کی دھمکیاں تھیں دیوبندیوں کی, بریلویوں کی, تو یہ معاملات ہوئے. نہیں تو میں کسی فرقے کو پسند کرتا ہی نہیں ہوں, میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. اور قرآن میں بھی اللہ نے سارا ہمارا مسلمان ہی نام رکھا ہے, ہیں جی. اور یہی کہا کہ علم جو ہے قرآن صحیح حدیث ہے. انجینئر علی بھائی کو آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں. دیکھیں آپ کا, میں نے ایک کلپ دیکھا, آپ نے خود کہا تھا کہ جو ہے نا ضعیف حدیثیں وہ فضائل میں بھی نہیں چلیں گی. بالکل ٹھیک ہے, اسی اصول پر رہیں, اسی اصول پر آپ رہیں. آپ کے ریسرچ پیپر 5 بھی جو اینڈ میں آپ دیتے ہو اکیڈمی میں, اینڈ میں ماشاءاللہ اچھی بات ہے, آپ ڈسٹریبیوٹ کریں. مگر جو آپ دے رہے ہوتے اس میں جو ضعیف حدیثیں ہیں وہ پھر کیوں ہیں جی. نمبر 2 مشکات المصابیح جی, امام ولی الدین تبریزی رحمہ اللہ تعالی کی وہ کتاب ہے مشہور و معروف. ہاں جی, زبیر الرضی صاحب رحمہ اللہ نے اس کی پھر تخریج کی, اور بڑی ماشاءاللہ تحقیق والا معاملہ ہوا, تحقیق ہوئی, اور اس میں بتایا کہ یہ ضعیف حدیث ہے, یہ صحیح ہے ماشاءاللہ.
مگر آپ مشکات المصابیح دیتے ہو، اس میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں۔ یہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے علی بھائی سے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مشکات المصابیح میں خود آپ کے اسٹیٹمنٹ ہے ضعیف حدیث ہے، اور ہیں بالکل ہیں ضعیف حدیثیں ہیں۔ آپ کیوں پھر آپ کہتے ہو کوئی عالم آئے، عالم کوئی خطیب صاحب آئے، کوئی امام آئے، کوئی مؤذن آئے تو اس کو میری طرف سے گفٹ ہے، سارے ضعیف حدیثاں والا گفٹ نہ دیو نا۔ آپ کو تسی امت ضعیف حدیثاں ہی پاندے پہ ہو تو آپ کو دعوے کرتے ہو قرآن صحیح حدیث۔ اصول ایک رکھے پلیز۔ اگر میری بات میں کوئی مسکنسیپشن مجھے لگ رہی ہے آپ مجھے بتائیں پھر، کیونکہ آپ تو مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے۔ یہ جو پچھلے معاملات ہوئے تھے، حالانکہ میں نے اعلانیہ ایکسکیوز کی ہے علی بھائی سے، ٹھیک ہے جی، ویڈیو میں کوئی نہیں سر جرت کرتا۔ لوگوں نے ادھر مجھے یہ راج صاحب آپ بیٹھے ہیں اور بھی ساتھی سب نے مجھے کہا آپ نے کوئی ایکسکیوز نہیں کرنا اس سے، اس نے آپ کو جیل میں ڈالا ہے۔ میں نے کہا یار میری اپنی مسٹیک ہے۔ کہتے ہیں مسٹیک کیا یار، کیا مسٹیک، آپ نے کوئی قتل کر دی ہے؟ کہتے ہیں اس بندے نے آپ کو جیل میں ڈال دیا، جس بندے نے آپ کی مخبری کی ہے اس بندے کو آپ لے کر گئے تھے اکیڈمی میں، انہیں تو کام پا چھڑے۔ میں کوئی بات نہیں، میرے دل میں ہارمنی ہے یار۔ میرے اگینسٹ انجینئر علی بھائی حفظہ اللہ تعالیٰ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، وہ میرے خلاف 3 سال سے میرے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں، کبھی مذاق اڑاتے ہیں، میں نے کبھی کوئی نہیں، میں کہ یار یہ میرے بیچارے وہ اپنے زوم میں ہوتے ہیں کہ یہ وہ بڑے فن خان باندھ رہے ہوتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں یہ میرے کمپیٹیٹر نہیں ہیں۔ میرے کمپیٹیٹر وہ ہیں جن سے میں فون پر رابطہ کر رہا تھا، علماء دیوبند، علماء بریلوی، بڑے بڑے علماء جن سے میں ڈیبیٹ کر رہا تھا، علمی ڈسکشن کر رہا تھا، یہ تو میرے کمپیٹیٹر ہی نہیں ہیں۔ تو واقعی اللہ کی قسم آپ جتنا مرضی میرا مذاق اڑا رہے ہیں، علی بھائی کے اسٹوڈنٹ یا دیوبندی بھی میرا مذاق اڑا رہے ہیں، بریلوی بھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیوں کہ میں نے تو اللہ کے لیے کرنا نا یار عمل۔ انبیاء کا مذاق نہیں اڑایا گیا جی یار، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، ان لعنت ہے ان پر جنہوں نے میرے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ پاگل کہا گیا، ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، مگر اللہ فرماتے ہیں وہ جانتے نہیں ہیں میرے نبی علیہ السلام کو، قلیلا ما تذکرون قلیلا ما تشکرون قلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑے ایمان لانے والے، بہت تھوڑے شکر گزار۔ تو آپ کے جو فالوور تو نہیں کہوں گا، پھر آپ محسوس کریں گے، اسٹوڈنٹس واقعی اسٹوڈنٹس ہیں، ہاں جی، وہ اسٹوڈنٹ نہیں اکھا باندھا کر کے اسٹوڈنٹ نہ بڑھنا، اکھا کھول کے تحقیق کرو۔ تو میرے خلاف ویڈیوز بنانے کے بجائے آپ مجھے ریفرنس دیں جی، ریفرنس دیں۔ آپ یہ داڑھی جو دیکھیں جی، داڑھی کے بارے میں میرا سٹانس بلکہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کتراؤ داڑھی بڑھاؤ، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بخاری میں کہ ہر حاج عمرے میں دیکھ جو ہے مٹھی وہ داڑھی کاٹتے تھے۔ اب علی بھائی کہتے ہیں کہ یہ جو داڑھی ہے نا شاہد افریدی والی، یہ بھی داڑھی ہے، یعنی کہ داڑھی ٹھیک ہے نہیں، حالانکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فرض ہے داڑھی، سنت جو ہے وہ بڑی کرنا، مگر مقدار میں جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے۔ سر بات جو ہے کلیئر کریں، داڑھی جو ہے وہ سنت، یہ فرض ہے جی، اس کو کاٹنے والا وہ گناہگار ہے، یہ بات کریں، کیونکہ حکم آ جاتا ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حکم دے دیا تو پھر بات ختم ہوگی، ہاں جی۔ تو یہ جناب میں نے چند آپ کے سامنے علمی اختلاف رکھے ہیں، اور میں مفتی راشد یا وہ جو علماء ان کی طرح نہیں ہوں کہ بدتمیزی کروں، مس بیہیو کروں، نہ ہی آپ مجھے جانتے ہو، میں آپ کی اکیڈمی پہ ہی آ چکا ہوں اور میری آپ سے بڑی اچھی گپ شپ بھی رہی ہے، میں ایسا نہیں ہوں، مگر مفتی راشد رضوی صاحب سے میرا بھی 2 دن پہلے رابطہ، وہ انہوں نے ایک کلپ سینڈ کیا، پھر انہوں نے میں نے کل کیا اپلوڈ کہ فالتو نمازیں آپ کہہ رہے تھے علی بھائی کہ فالتو نمازیں جو ہے نا وہ فضول ہیں، تو چلیں فالتو ہو سکتی ہے مگر الفاظ کا چناؤ پلیز آپ نا علی بھائی آپ ٹھیک کریں، آپ ایسے نہ کہ فضول ہیں، وہ پھر آپ کے اوپر وہ
فتوے لگاتے ہیں گستاخیوں کے، ان کی بھی مسٹیک ہے، گستاخی کے فتوے آپ نہیں لگا سکتے ہیں، اس میں کون سی گستاخی ہے؟ مگر یہ کہ آپ کو الفاظ کا چناؤ ایسے رکھنا پڑے گا جس کی وجہ سے دوسروں کو موقع نہ ملے. سر ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی نا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ بھائیوں کو. اور میں ونس اگین پھر میں کہہ رہا ہوں، میں دیوبندی نہیں ہوں. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ سمجھیں دیوبند سر نہیں، نہ ہی میں بریلوی ہوں. میرا ان سے بھی علمی اصولی تحقیقی اختلاف ہے، دیوبند بریلوی اہل حدیث شیعہ سے. انجینئر مرزا علی صاحب سے بھی میرا علمی اختلاف ہے، تحقیقی اختلاف ہے اور واقعی اختلاف ہے. اگر انجینئر مرزا علی بھائی چشتی رسول اللہ، ایک بات ہے میں اللہ کو مانتے ہی نہیں، چشتی رسول اللہ اللہ معاف کرے، اور اشرف علیہ رسول اللہ، ان دونوں کو میں نہیں مانتا کیونکہ یہ قرآن سنت کے منافی ہے. اگر وہ نکال سکتے ہیں علی بھائی، کیونکہ ہمیں تو علی بھائی کے ذریعے پتہ چلا نا چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ، تو ہم بھی ضعیف حدیثیں جب نکال سکتے تو اس کا جواب دینا پڑے گا. کیونکہ بریلوی دیوبندی علی بھائی کے بارے میں کہتے ہیں اے فضول سوال ہے، علی جنہیں گمراہ پہ کرتا ہے، غلط ہے. تو سر اگر وہ نکال سکتے ہیں، ہم تو جینوین چیز نکال رہے ہیں جو ضعیف حدیثیں ہیں. جی وعلیکم السلام، بیٹھیں جی، ابھی ویڈیو جاری ہے. تو ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بیان کر رہے ہیں، ضعیف حدیث نہیں چلے گی فضائل میں. علی بھائی مشکات المصابیح میں ضعیف حدیثیں ہیں، ریسرچ پیپر 5B میں ضعیف حدیثیں ہیں. اینو جناب کٹو، اسی مولا علی علیہ السلام نال ہاں، اسی مولا علی علیہ السلام دی آل دے نال اللہ دے فضل نال، مگر ضعیف حدیث نہیں چلے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق. آدھا گھنٹہ میں نے بیان کیا جی. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے جن تک بات جائے گی جی، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، پھر آگے تک پہنچانے والا بنائے. میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. اے نا ہے کہ اے اختلاف کی طرف پھر انجینئر صاحب پھر میں نے جیل پا دے بنا ہے کام نہ کرنا بھائی جان. باقی ذاتی اختلاف میرا آپ سے نہیں ہے. پچھلی باتوں پر وہ باتیں کلیئر کی، میں نے ایکسکیوز بھی کیا. علمی اختلاف، وہ بھی جینون علمی اختلاف، یہ نہیں کہ شڑول، واقعی جینون علمی اختلاف ہے یہ. ٹھیک ہے جی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دعا کر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے والا بنا، ہمیں ایمان اعمال بے عافیت استقامت دے، قرآن و صحیح حدیث پر عمل کرنے والا بنا. اہل بیت اطہار کی خوبصورت تعلیمات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جس سے تو راضی ہوا ہے، ابو بکر عمر عثمان وعلی اور عشرہ مبشرہ، ان کی یا اللہ تعلیمات پر چلنے والا بنا. فرقوں سے ہمیں بچا، فرقہ کی لعنت سے ہمیں بچا. دیوبندیت، بریلویت، شیعت یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یا اللہ ان چیزوں سے ہمیں بچا. ہمیں قرآن سے حدیث کا داعی بنا، اور ہمیں یا اللہ دین کی تبلیغ کے لیے جو قرآن سے حدیث والی قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ، جزاک اللہ.